کیا ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کا کوئی قول ایسا بھی ہے کہ جو قرآن و حدیث کے اس طرح خلاف ہو کہ اس کی تائید میں کوئی اور آیت یا حدیث بالکل نہ ہو؟ میرے بھائی، ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ کرام یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، دین کے لیے ان کی کوششیں بے شمار ہیں. انہوں نے اس دین کو امت تک منتقل کرنے میں بڑی محنت کی ہے، بڑے شاگرد تیار کیے ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرمائے. لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہے. معصوم صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں. اس لیے چھوٹی موٹی غلطی لگ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. خود جناب عمر فاروق کو نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد غلطی لگ گئی تھی. کیا کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام فوت؟ عمر فاروق کہتے تھے کہ آپ فوت نہیں ہوئے، جو کہے گا آپ فوت ہوئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا. بخاری شریف میں آتا ہے. وہ تو جناب ابو بکر کو اللہ جزائے خیر دے، وہ ممبر پہ چڑھے، انہوں نے خطبہ دیا اور کہا جو عبادت کرتا تھا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کا رب فوت ہو گیا ہے، اور جو عبادت کرتا تھا اللہ کی تو اللہ زندہ ہے، اللہ کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی. پھر جناب ابو بکر نے قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھی جن آیتوں میں نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کا ذکر ہے. جب وہ آیتیں جناب عمر فاروق نے سنی تو مان گئے، ضد نہیں کی اور سر تسلیم خم کر لیا. اور پھر بعد میں کہا کرتے تھے کہ جب وہ آیتیں میں نے ابو بکر کے منہ سے سنی مجھے لگا کہ جیسے ابھی نازل ہو رہی ہیں، حالانکہ پہلے سے موجود تھی یا نہیں تھی؟ موجود تھی. تو غلط فہمی ہو گئی. تو یہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. چھوٹی موٹی غلطی کمی، یہ صرف نبی ہوتے ہیں جو چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے بھی پاک صاف ہوتے ہیں. ایک دو مثالیں آپ اور لے لیں. امام مالک رحمہ اللہ، ان کے شاگرد ابن وہب عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کہ ہمارے استاد بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے مسئلہ پوچھ لیا کہ وضو کے دوران پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو امام مالک نے کہا نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ابن وہب کہتے ہیں میرے استاد تھے، حدیث میرے پاس موجود تھی لیکن میں خاموش رہا. جب لوگ چلے گئے میں نے کہا استاد محترم اس بارے میں تو حدیث موجود ہے. وہ کہنے لگے کون سی حدیث؟ میں نے کہا لیس بن سعد والی، جس میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے انگلیوں میں خلال کیا وضو کے دوران. تو امام مالک کہتے ہیں بھائی یہ حدیث مجھے پہلے معلوم نہیں تھی اور یہ حدیث صحیح ہے. ابن وہب کہتے ہیں اس کے بعد جب امام مالک سے یہ سوال ہوتا تو وہ حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے. فتویٰ تبدیل ہو گیا کیونکہ اب کیا آ گئی ہے؟ حدیث آ گئی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ شافی ہیں. وہ امام شافی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام شافی کا فتویٰ یہ تھا کہ قرآن پاک میں جو آتا ہے نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ درمیانی نماز خصوصاً پڑھا کرو اہتمام کے ساتھ. درمیانی نماز کون سی نماز ہے میرے بھائیو؟ عصر کی. امام شافی کا فتویٰ تھا صبح کی نماز ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں وہ حدیثیں لے کر آئے جو بتاتی ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اور پھر بتایا کہ امام شافی رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ یہاں پہ حدیث کے مطابق نہیں ہے. لیکن امام شافی کہہ گئے تھے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو اسے مان لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا. اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایسے ایک اور امام نووی، وہ صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے جب اس حدیث پہ آئے جس حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیان کیا کہ اکثر علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ نہیں ٹوٹتا، لیکن حدیث بتا رہی ہے کہ ٹوٹتا ہے. اب امام نووی شافی ہیں، کہتے ہیں ہمارے امام شافی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ نہیں ٹوٹتا، لیکن حدیث آ گئی ہے، حدیث کو لینا زیادہ بہتر ہے. آپ نے امام کے فتوے کو چھوڑ دیا. تو ہر مسلمان کو یہی رویہ اپنانا چاہیے میرے بھائیوں کہ حدیث آ جائے تو حدیث کو لے لیں. ائمہ کرام یہی سمجھا کے گئے ہیں.